ਆਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ। ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਨੀਰ ਵਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਜਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਾਂਗ 'ਚ ਬਰਸਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਾਂਗ 'ਚ ਬਰਸਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਅਰਸ਼ ਪਰਾਉਣਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਿੱਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਚਿੱਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕੋ ਅਮਲ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਬਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਝ
اوسیاں پوندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی سردار نکیراں قبر دے وچ سردار نکیراں قبر دے وچ جے پوچھے آئے کیویں گزر گئی تے میں آکھاں گا بس دنیا تے او دی نعت سناندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے بس نیر وگاندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ سا حسین آیا نہ آئے گا سا حسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی
روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ بڑا قابل غور شعر ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ کیا بات کی ہے کہ مولا یہ میرے گناہ گار امتی ان کو جانے دے، مولا ان کو جانے دے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا،
میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اے فرشتوں ٹھہرو، میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ جی بیٹا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بس اس محفل میں دو تین باتیں اگر آپ کے پلے پڑ جائیں تو سمجھیں کہ یہ جو 19 دروازوں پہ دستک دیتے 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 عمر گزر گئی ہے شیخ الاسلام کی، کہ لوگوں اپنی زندگی کے جوانی کے ایام اگر حضور کے ساتھ جوڑ لو تو زندگی کا اختتام حضور کے جلوے کے ساتھ ہوگا، لیکن غفلت کا بھی مقابلہ ہے نا، خیر اور شر یہ دو چیزیں چل رہی ہیں، دو تین چیزیں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ نماز اللہ نہیں پڑھتا مگر اللہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، حج اللہ نہیں کرتا، نماز بھی بندہ پڑھتا ہے اللہ نہیں پڑھتا، حج بھی بندہ کرتا ہے اللہ نہیں کرتا، وہ چاہے حج قبول کرے چاہے حج قبول نہ کرے، یہ قبول نہ قبول یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف جاتی ہے بات، عبادت خدا کی ہے، قبولیت بھی اس کے ہاتھ، حج عبادت خدا کی، قبولیت بھی اس کے ہاتھ، آپ روزہ رکھ لیں اس کی مرضی ہے قبول کرے، بخاری شریف میں آتا ہے کئیوں کے روزے مسترد ہو گئے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ درود و سلام کون قبول کرتا؟ جی نہیں معلوم، درود و سلام اللہ قبول نہیں کرتا، درود فرشتے لے کے جاتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گفٹ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ، حالانکہ اللہ نماز نہیں پڑھتا مگر نماز چاہے قبول کرے نہ کرے، حج اللہ نہیں کرتا بندہ کرتا، بندے کا حج اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، روزہ بندے رکھتے ہیں اللہ نہیں رکھتا، اللہ پاک ان چیزیں وہ چاہے قبول کرے نہ کرے۔ درود و سلام ایسا عمل ہے، پہلی تو بات یہ کہ یہ کسی حال میں کسی بھی بندے کا رد ہوتا ہی نہیں، یہ بات نہ سمجھے کہ یہ ڈھکوسلا
कुल हदीस इस पर गवाह हैं कि दरूद रद्द नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी सुन लें। ये तो आपके होंठ हैं, यहाँ दो फरिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं। आपने दरूद पढ़ा, उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी कि आप जो मर्जी गुफ्तगू करें उनको उससे कोई सरोकार। लेकिन जब आप दरूद पढ़ेंगे वो आपका दरूद पकड़ेंगे, लिखेंगे और हुजूर की बारगाह में मेल कर देंगे, सोनिया अभी इसने दरूद पढ़ा। नमाज के साथ ऐसा नहीं कि आप पढ़ें फौरन कबूल हो ना, रोजे के साथ ऐसा नहीं कि आप रखें कबूल हो जाए, हज के साथ ऐसा नहीं कि आप हज करें कबूल। एक अमल ऐसा है कि अल्लाह ने उसे खुद पहले किया, फिर मलाइका को शामिल किया, फिर हुजूर के गुलामों से फरमाया अर्श पर मैं और मलाइका पढ़ रहे हैं, आओ ए फर्शियों तुम भी अर्शियों के साथ शामिल हो जाओ। अब वो दरूद, अब जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? आप अस्सलातु वस्सलाम पकड़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पकड़ लें, कोई भी दरूद पकड़ लें। आप जरा इसका तर्जुमा पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू, जमा कसी, ए मोमिनो तुम पढ़ो, जमा कसी का, ए मोमिनो तुम पढ़ो, तुसी पढ़ो। बारी ताला हमें तो पढ़ना नहीं आता, तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम यूँ करो, जो मैं कहूँ यही उल्टा के मुझे दे दो। यानी मैं कहूँ ना तुसी पढ़ो तो कहना आप ही पढ़। अब आप जरा पढ़ के देखे, पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले, ए अल्लाह तू खुद पढ़। कोई दुनिया का दरूद पढ़ लें, इसका ये तर्जुमा नहीं कि मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तर्जुमा बनता है? अल्लाह पढ़ता। आप अस्सलातु वस्सलाम, इसमें नफेल है नफाइल है, वो पढ़ के देख लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, सलात भी तुझ पर हो सलाम भी तुझ पर हो। कौन भेजे? नाम ही कोई नहीं। तो अल्लाह ने बंदे को गुर दिया कि बंदे तू ऐसा पढ़ नहीं सकता। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी हुजूर पर दरूद पढ़ता। सही बुखारी में। अब अल्लाह का दरूद क्या? हजरत अबुल आलिया, ये ताबी हैं, हजरत इब्न अब्बास के शागिर्द, वो बयान करते हैं सही बुखारी में कि अल्लाह तबारक व तआला का भी एक दरूद है, और वो दरूद क्या है? इन्नल्लाह तआला सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। अल्लाह का दरूद ये है कि वो मलाइका को बुला देता है और बज़म सजा लेता है, और बज़म सजा कर कहता मुझसे पूछे मेरा जुल्फों वाला कैसा हो। वो जुल्फों की बात, हुस्न जमाल की बात, आका दो जहां अलैहिस्सलाम को हुस्न की बातें मलाइका को सुनाता। तो बात ख़त्म कर रहा हूँ। हदीस एक है, आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी शख्स से अल्लाह इतना नाराज़ हो जाए कि अल्लाह मुंह फेर दे, यानी अल्लाह इतना गज़बनाक नाराज़ हो कि बंदे से मुंह फेर ले, वो ना नमाज से राज़ी होता, ना रोज़े से राज़ी होता, ना हज से राज़ी होता। फरमा मुझ पर दुरूद पढ़ लो, फौरी राज़ी हो जाएगा। ना नमाज ना रोज़ा, क्यों? ये आमाल बंदे के हैं, दरूद बंदे का अमल नहीं है, दरूद अल्लाह का अमल। जब बंदा कहता मौला तू पढ़, तो अल्लाह फरमाता मैं तो तेरे पैदा होने से पहले का पढ़ रहा हूँ। तो जब बंदा कहता मौला तू पढ़, रब ने कहा बंदे तू पढ़, उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ना तू पढ़। ये बेटा अपने बाप को नहीं कह सकता बाजी मैं काम नहीं करना तुसी करो। एक स्टूडेंट अपने उस्ताद को नहीं कह सकता मैं नहीं काम करना तू कर। ये बंदे की जरूरत सिर्फ वहां पे होती है जहां मौला कहता बंदिया और किसी को ये जुमले रिपीट न कर देना, मैंने कहा ना पढ़, यही जुमला मुझे दोहरा दे आप ही पढ़, तो नाम तेरा होगा, पढ़ता मैं जाऊंगा। इसलिए दरूद ऐसा अमल है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को पढ़ लें, शेख यूसुफ नब्बहानी को पढ़ लें, कुल आइमा ने लिखा कि विलायत अगर कामिल करनी हो तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के दो रास्ते, एक जिक्र खुदा, दूसरा सलाम मुस्तफ़ा। और सलाम मुस्तफ़ा पर ज़मानत पक्की मिलती है, जिक्र इलाही में ज़रा ज़मानत देर से मिलती है, क्योंकि बंदे ने बड़े तसव्वुर रखे होते हैं अपने मफाद के। लेकिन दरूद ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह फरिश्ते से कहता है इसका अपना मफाद कोई नहीं, मुझे कह रहा तू पढ़ तो लिख लो कि मैंने पढ़ दिया, नाम इसका मेरी महबूब की बारगाह में पेश कर दो और वहाँ पेश कर दो कि हबीब
اس نے درود پڑھا ہے، فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں اس کی ماں ہے، فلاں اس کا باپ ہے، ابھی پڑھا۔ اب کل حدیث میں آتا، علامہ ابن تیمیہ جس پہ اہل حدیث بڑا مانتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی۔ اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، میرا امتی دنیا کے جس خطے میں بیٹھا ہو، جب وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں جواب دیے بغیر چپ کر کے نہیں بیٹھتا۔ ہمارا نصیب، ہم میں کتنے ہیں کہ جو درود نہیں پڑھتے، گپ شپ سب سے اعلیٰ، بیگم کو گالی دینی ٹکا کے، بچوں کو گالی دینی ٹکا کے، کام نہ ہو تو غصہ ٹکا کے، نمک کم ہو جائے ٹکا کے، کبھی اس طرح توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ شیخ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اگر دیدار کرتا ہے تو اس کے طریقے 4 ہیں۔ سب سے پہلے وہ درود مسلسل پڑھتا جائے، بلا ناغہ پڑھتا جائے، ناغہ نہ کرے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، یعنی پہلے مسلسل پڑھتا جا رہا ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد حضور تشریف لاتے ہیں، بات نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں۔ درود پڑھتا جا رہا، پھر تشریف لاتے ہیں، مسکراتے ہیں مگر کلام نہیں فرماتے ہیں۔ پھر وہ تیسری بار تشریف لاتے ہیں، پھر مسکراتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، کلام نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ اور جب دیکھا کہ میرا غلام جم کے بیٹھا ہے، پھر چوتھی بار تشریف لاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج پڑھیں گے نا، اگر میں یہ کہوں جی یہ درود پڑھو حضور کی دیدار ہو جائے گا، اگلے دن آپ نے مجھے پکڑ لینا، شرط ایک پوری نہیں کرنی۔ کمال، میں نے پڑھا، میرے گھر میں رولے بڑھ گئے، بیگم میری لڑ کے گھر سے چلی گئی، بچہ گستاخ بن گیا، یعنی آپ کا ذہن ادھر جا رہا ہے کہ درود کا یہ فائدہ، حالانکہ درود تو برکت دیتا۔ درود منافق بندہ بھی پڑھے تو رب اس کا بھی قبول کر لیتا۔ 2 چیزیں یاد رکھ لیں، بات ختم کر رہا ہوں، ایک درود، ایک دعا۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 70 حصے اللہ جنت میں رکھ دیتا کہ بندیا تجھے بجٹ کرنا نہیں آتا، جب آئے گا نا تو میں 70 گنا تیرا بجٹ تیرے حوالے کر دوں گا۔ 30 گنا اس کے دنیا کے بکھیڑے ختم کرتا ہے کہ یہاں پر جو تیری پریشانیاں ہیں وہ دعا کے صدقے قبول۔ درود پڑھنے والا، دیکھیں نا آپ ڈرتے ہیں نا موت کیسے آئے گی، ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جب آئے گا نا ملک الموت صاحب آئیں گے تو میرے خیال شاید کوئی ہو جس کو ڈر نہ لگتا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا درود والے پر موت کے ہول طاری نہیں ہوتے، پکی ضمانت حضور نے دی۔ جس بندے کو درود کی عادت پڑ ہے، ڈیلی اگر 1000 بار پڑھے، ڈیلی 1000 بار، کم سے کم 10,000 آپ گپیں مارے، 1000 بھی نہ پڑھا جائے بڑے افسوس کی بات۔ آپ اپنی ریکارڈنگ کر لیں، نیچے موبائل رکھ لیں اور شروع ہو جائیں، سارا دن موبائل چلتا رہے اور گنے میں کتنی باتیں کرتا ہوں، اور رات کو کتنی باری پڑھی رہ گی؟ اچھا 100 باری، بس 1000 باری، ہاں جی 1000۔ درود کی بات ہو تو لوگ پوچھتے ہیں جی کتنی باری پڑھنا ہے، باتیں نہیں پوچھیں کہ میں کتنی گلاں کرنی ہے۔ تو درود جب پڑھتا ہے بندہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر توجہ ہوتی ہے، لیکن توجہ کے لیے کیونکہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے اولیاء اور عفاظ صلحاء کہتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھنے لگے تو آپ دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، پوری توجہ، پورا یقین، پورا اعتماد، اتنا یقین ہو کہ بس حضور سن رہے ہیں۔ بڑے لوگوں نے، کل ائمہ نے ضمانت دی ہے کہ 5 یا 7 دن لگتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں؟ 5 یا 7 دن۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 دن سے پہلے اس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب نہ آئے۔ ہمارے یہاں شیخوپورہ میں ایک سٹیکر چھپا، وہ میں نے چھپوایا، لگا دیا، ہمارے حکیم احمد شاہ صاحب تھے، اللہ قریب کی رحمت فرما، انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنا۔ اس بندے نے 500 بار وہ درود روزانہ پڑھتا تھا، اس کا کیس حل نہیں ہوتا تھا، مہینہ بھی نہیں گزرا، میرے خیال چند دن گزرے۔ عدالت گیا، جج نے پوچھا آپ کا کیس میں آپ کے حق میں فارغ کرتا ہوں، مجھے صرف ایک بات بتا دو، تم کرتے کیا ہو؟ یہ بات مجھے شاہ صاحب نے بتائی۔ اس نے کہا قادری صاحب آپ کا اسٹیکر دے کے اس نے وہ درود پڑھا۔ تو جج نے جب پوچھا تو آپ نے کیا رات کو پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی اور تو کچھ نہیں کرتا، 500 بار میں درود پڑھتا ہوں۔ کتنی بار؟ ریگولر، روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو اس جج نے کہا کہ جس پر تو درود پڑھتا ہے نا، آج رات انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ روزانہ میرا غلام آتا ہے، وہ بڑا پریشان ہے، اس کا مسئلہ صبح حل کر۔
تو میں حکم رسول کی وجہ سے تجھے فارغ کرتا ہوں، ادروائز تجھے فارغ نہیں کرتا۔ یہ بڑے کرم ہوتے ہیں، بہت کچھ ہے، وقت نہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ جب فرض نماز پڑھ لیں، کون سی نماز؟ فرضوں کے بعد تو سنتے ویسے نہیں پڑھتے، زور کے بعد آپ سنتے پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھتے، عشاء وہاں بیٹھ کے ایک تسبیح درود آنکھیں بند کر کے پڑھ لیا۔ بعد میں لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی، چابی پکڑو تو موبائل پکڑو، موبائل کی تو پہلے مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن فرض پڑھنے کے ساتھ بھی آپ درود و سلام پڑھیں۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس قائد نے آپ کو گوشہ درود بنا کے دیا، مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی، مگر جن لوگوں کو اس گوشہ درود میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ملے ہیں، اولیاء کے جلوے ملے، وہ پھر بار بار جاتے ہیں کہ میں پھر جاؤں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھوں۔ اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ، یہ بچے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم آپ کا بیٹا اگر 6ٹھی پڑھ رہا ہے، 7ویں پڑھ رہا ہے، آپ بھی ساتھ چلے جائیں، 2 دن درود پڑھائیں، اپنا نام وہاں گوشہ درود کی لسٹ میں لکھ دیں، وہاں پر اجتماعی طور پہ ہر ماہ درود و سلام کی محفل ہوتی ہے، پھر وہ اجتماعی دعا کرتے ہیں، پھر آپ اندازہ کریں کہ آپ کے اوپر لطف و کرم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ اذان کے بعد